اب لگتا تھا کہ بادشاہ کا آخری وقت ہے۔ اس بات کا پتہ وزراء کو اور ان کے وارثوں کو چل گیا۔ وہ سارے لوگ بادشاہ کی مسہری کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ میں اپنے بعد آپ میں سے کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ میرے تخت پر بیٹھے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل صبح سویرے جو شخص اس شہر میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ تم لوگوں کا بادشاہ ہوگا۔ اور یہ بات کہہ کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ بڑے بے چین ہوئے۔ اس کو یہاں روکتے ہیں، دوسری طرف چلتے ہیں۔ ایک مراسی نے پروگرام کرنا تھا اور اس کا گھر پروگرام کی جگہ سے بہت دور تھا، لہٰذا وہ بہت صبح اٹھا، اس نے اپنے گلے میں ڈھول ڈالا اور روانہ ہو گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مراسی وہ اس ریاست کے مرکزی دروازے میں داخل ہونے والا پہلا شخص تھا۔ اب اس دروازے پر درباری اور بادشاہ کے وارث وہ سارے کھڑے تھے۔ جو ہی مراسی شہر میں داخل ہوا، لوگوں نے اسے کندھے پہ بٹھا لیا اور بادشاہ سلامت کہہ کر اسے دربار لے آئے۔ مراسی کو کوئی سمجھ نہ آئی۔ پھر مراسی کو وصیت کا بتایا گیا۔ مراسی نے دربار میں ہی ایک کیل پر اپنا ڈھول ٹانگ دیا۔ دربار لگا۔ مراسی نے پہلا حکم جاری کیا کہ حلوہ تیار کیا جائے۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا، حلوہ تیار کیا گیا، زبردست قسم کا۔ درباریوں نے کھایا، بادشاہ نے کھایا۔ اس کے بعد دربار برخاست ہو گیا۔ اسی دوران جو ساتھ ہی ریاست تھی جو کہ دشمنی رکھتی تھی اس ریاست کے ساتھ، ان کو پتہ چل گیا کہ جو اصل بادشاہ تھا وہ مر گیا ہے اور ایک مراسی وہ بادشاہ بن گیا ہے۔ انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی ریاست کی جانب، مراسی والی ریاست کی جانب۔ جاسوسوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ ساتھ والا جو بادشاہ ہے اس کی فوجیں موو کر رہی ہیں ہماری ریاست کی طرف۔ مراسی نے یہ سنا اور اس نے کہا کہ حلوہ تیار کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں حلوہ تیار ہو گیا، درباریوں نے کھایا، بادشاہ نے کھایا اور دربار منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد فوج قریب آتی چلی گئی۔ بادشاہ کو جب بھی بتایا جاتا، بادشاہ کہتا کہ حلوہ وہ تیار کرو، درباری بھی کھاتے، بادشاہ بھی کھاتا اور دربار وہ منسوخ ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ فوج دروازے پہ آئی، دروازے سے اندر آئی اور اس فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جب بادشاہ کو بتایا گیا کہ فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے تو اس نے کہا کہ حلوہ تیار ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی حلوہ تو تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حلوہ تیار کیا جائے۔ حلوہ تیار کیا گیا، درباریوں نے کھایا، بادشاہ نے کھایا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ڈھول اتار کر گلے میں ڈالا کہ بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، بھاڑ میں جائے تمہارا ملک، بھاڑ میں جائے تمہارا تخت، تم نے میرا پروگرام بھی کینسل کروا دیا ہے، میں تو پروگرام کرنے جا رہا تھا، میں کیا کروں اگر فوج نے وہ گھیر لیا ہے دربار کو یا قلعے کو یا تخت کو۔ وہ مراسی وہاں سے نکلا، فوجوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک مراسی ہے، انہوں نے اسے جانے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 21 ستمبر ہے اور دن ہے اتوار کا۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ، لیکن سب سے پہلے وہی 2 درخواستیں۔ پہلی درخواست یہ کہ چینل کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھائیں اور اس کی صورت ہوتی ہے کومنٹس کی۔ آپ کومنٹس میں کنجوسی کرتے ہیں، لائک اس کی صورت ہوتی ہے لائک کر دیں، اور نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر سبسکرائبر ہیں تو ویلاگ کو وہ شیئر کر دیا کریں۔ دوسری درخواست کہ فارم 47 کا جو لیلا وزیر اعظم ہے، اردلی ہے، اس نے جو طریقہ بتایا ہے اور میری فرمائش پہ
इस निज़ाम पर जो है कर दें, क्योंकि हम यही एहतजाज जो है वो कर सकते हैं। मैंने आपको मरासी की स्टोरी सुनाई, इसको सुनकर आपके जहन में कौन सी बस्ती जो है वो जहन में आती है? जी, वन एंड ओनली पाक सरजमीन, यानी ये 47 से लेकर और 2025 तक जर्नैल एक मरासी ढूंढते हैं, उसे तख्त पे बिठाते हैं, वो भी हलवा खाता है, जर्नैल भी हलवा खाते हैं, और उसके बाद वो जो है गले में ढोल डालता है और निकल जाता है। आप देख लें 4 जर्नैलों ने क्या किया पाकिस्तान के साथ 40 साल। उसके बाद जो है ना 40 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने क्या किया? हलवा खाया, निकल गया। आजकल इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान का सदर वो मुल्क से बाहर है, और एक इबलीस है जिसके जहन में सिर्फ साजिशें होती हैं, नवाज शरीफ, वो भी मुल्क से बाहर है। इसलिए से कहते हैं कि मुमलिकत खुदा दाद, कि इसको खुदा ही चला रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बेरोजगारी, महंगाई, सैलाब, उन्होंने हलवा खाना है और निकल जाना है। सारे इसी तरह करते हैं। किधर हैं आपके पुराने आर्मी चीफ? किधर हैं आपके पुराने DG किधर हैं जिन्होंने ये सारा निज़ाम खलीवली किया? निकल गए। इसी तरह ये ढोल गले में डालते हैं और निकल जाते हैं। अगर हम ख़बरों की बात करें तो अभी मैं ये बात कर रहा था, सैलाब ज़दगान की इमदाद पे नून लीग और पीपल्स पार्टी में लड़ाई चल रही है। आप यकीन करेंगे किस बात पे लड़ाई चल रही है? पीपल्स पार्टी कहती है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए पैसे दिए जाएं, वो दरमियाने की तस्वीर लगे। मुख्यमंत्री कहती है कि हम ज़िली इंतज़ामिया के तहत इमदाद करेंगे। ये इमदाद करने पर लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये इमदाद करेगी तो इसका फ़ोटो होगा, वो करेंगे तो बेनज़ीर का फ़ोटो होगा। अब जाएं भाड़ में सैलाब वाले और सैलाब ज़दगान, ये इनमें जो है, और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपको पता है हलवा मांडा, अरबों रुपए, अफसरों की बीवियां, अफसर खुद हो गए, उनके मुलाजिम हो गए, उधर भी चला जाता है। बहरहाल इस बात पे इख्तलाफ है। बरतानिया में कन्वेंशन हुआ है और बड़ी वहाँ हड़बोंग मची है, जूतों के साथ इस्तकबाल किया गया है, जूते दिखाए गए हैं लेले को, और जो आग वाला इमरजेंसी वाला दरवाज़ा होता है वहाँ से लेले को अंदर लाया गया है। ये चौड़े हो रहे थे कि हमने इंडिया को शिकस्त दी, ये चौड़े हो रहे थे हमने सऊदीया के साथ मुआहदा कर लिया। सूरत हाल ये है। आपको याद होगा, आप यूट्यूब पे अभी निकाल लें, इमरान खान अमेरिका गए थे और अमेरिका में इमरान खान ने खिताब किया था। अमेरिका को इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान बना दिया था बगैर किसी फिक्र के कि कोई नून लीग का है, कोई पीपल्स पार्टी का है। वो शख्स तो डरता ही नहीं है, ना डरता था किसी से। मोबाइल ले जाओ, जो मर्जी ले जाओ। यहाँ सिर्फ कपड़े नहीं उतारे गए, यानी अवल तो कपड़े उतार लेने चाहिए थे, बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा होता बगैर कपड़ों के। बाकी तलाशी में कसर नहीं छोड़ी गई, क्योंकि हैं ही जो है ना सियासी तौर पे हलाल ही नहीं है, 2 नंबर हैं, और इनका जो है ना उसमें अवाम में जड़ ही नहीं है। बहरहाल वहाँ पे जो है वो इसने कन्वेंशन से खिताब किया है। अब 60 बंदे लेकर ये अमेरिका पहुँच गए, और वहाँ बताया जा रहा है कि एक कमरे का जो किराया है वो $1000 है पर डे का। इमरान खान का जो है ना दौरा वो भी ज़हन में रखें, और ये लेला ये पर्चियाँ पड़ेगा वहाँ पे जनरल असम्बली में, खुद तो बोल नहीं सकेगा, और 60 बंदे साथ ले गए। उसके बाद ट्विटर पे जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वो कर रही है जी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने जो है ना वो अजानें दी, और इसने ट्विटर फाड़ दिया है। आप अगर ट्विटर पे जाएं तो आपको वीडियोज़ ही वीडियोज़ मिलेंगी। ये बात आपको बता दूं कि ट्विटर बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद हबीब अकरम साहब ने बड़ा खूबसूरत तजिया किया है। हबीब अकरम साहब आप जानते हैं बड़े सॉफ्ट सहाफ़ी हैं, बड़े लिबरल जो है ना सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप दस्तूर की बात करते हैं, आइन की, अगर आप कानून की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की, अगर आप अदलिया की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, और अगर आप बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, अगर आप भूले से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, तो आप पर एक ही ठप्पा लगता है, और वो ठप्पा है PTI।
کہ تم پی ٹی آئی کے ہو. یعنی یہ جو میں نے باتیں گنوائیں ان میں سے کون سی بات غلط ہے؟ یعنی جو مغربی ممالک ہیں وہ کس بنیاد پہ ترقی کر رہے ہیں؟ رول آف لاء پہ، عدلیہ پہ، بنیادی انسانی حقوق پہ، فری اینڈ فیئر الیکشن پہ. تو یہ بات اگر پاکستان میں آپ کریں تو آپ کو گالی بھی دی جائے گی اور آپ کو کہا جائے گا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو معیشت کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑا جو ہے نا وہ جھٹکا لگا ہے معیشت کو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ زراعت تباہ ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ تباہ ہوئی ہے اور مواصلات تباہ ہوئی ہے، یہ سڑکیں وغیرہ. میں ان معاشی ماہرین پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ معیشت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عام لوگوں کی معیشت بہتر کب ہوئی تھی؟ یہ جو 3 سال 3.5 سال ہو گئے ہیں ان کو، کب بہتر ہوئی معیشت کہ اب کہتے ہیں کہ تباہ ہو رہی ہے؟ یعنی جتنا قرض آپ لوگوں نے اٹھا لیا ہے اور 50% لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل دیا ہے، تو یہ معیشت کی بات کرتے ہوئے انہیں شرم ہی نہیں آتی کہ جو ہے نا وہ معیشت جو ہے نا وہ برباد ہو گئی ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ نمایاں کمی ہوئی ہے معیشت میں، ان کی بات مان لیتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ دولت کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، ایف بی آر نے ان پہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے. میری ایف بی آر سے درخواست ہے کہ ان پہ ہاتھ نہ ڈالیں کیونکہ ان کا آگا پیچھا ہے نہیں. وہ بیگمات نچواتے ہیں، بہنیں دکھاتے ہیں، لوگوں کا دل پشوری کرتے ہیں. کل پرسوں کسی ٹک ٹاکر نے، نہ بڑی مشہور نے، وہ اپنی ڈیلیوری بھی دکھائی، کاکا نکلتے دکھایا کہ کاکا نکل رہا ہے. وہ جگہ خیر مخصوص نہیں دکھائی، اگر دکھا دیتے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو ڈالر بننے تھے. تو یہ آ گیا ہے اس میں. یہ قوم کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ ہے راتوں رات امیر ہونے کا، کہ ہم راتوں رات جو ہے نا امیر ہو جائیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا جیتو پاکستان میں کہ 2 ٹھمکے لگاؤ اور موٹر سائیکل لے جاؤ. یعنی وہ اپنی کسی جوان لے آؤ کسی کو اور کار لے جاؤ، وفاد مصطفیٰ کے پروگرام میں. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ قوم ہے. یہ دنیا کی طرح محنت پہ یا کام کرنے پہ، وہ کل پرسوں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ ملک میں کوئی ایک ادارہ بتا دیں، ایک ادارہ جو اپنا کام کر رہا ہو. وہ دوسروں کا کام کر. آرمی چیف اپنا کام کر رہے ہیں، وہ دوروں پہ پھر رہے ہیں. پیچھے فوج کا کیا ہو رہا ہے، فوجی کتنے سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، بی ایل اے کیا کر رہی ہے، کے پی کے میں مغرب کے بعد جو ہے نا ساؤتھ کے پی کے میں نکلتا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے حفاظت جو ہے وہ سعودیہ کی کرنی ہے. تو بہرحال یہ ایف بی آر نے کہا. میرا تو خیال تھا دل پشوری کرنے دے، ان کے ویوز بھی بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ دیکھنے والے ہم ہیں نا. یہ جس طرح کا منہ ہوتا ہے اس طرح کی چپیڑ ہوتی ہے، ہماری بھی آتے ہیں اسی طرح. میں تو ویوز دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ یار یہ کمال کرتے ہیں یہ لوگ. بہنیں لے آتے ہیں، بیویاں لے آتے ہیں، ڈیپ گلے ہوتے ہیں. بہرحال کال ایک ٹک ٹاکر نے ڈیلیوری بھی، لیکن خاص جو جگہ تھی وہ نہیں دکھائی. اب ایف بی آر ان پہ ہاتھ ڈالے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جعفر ایکسپریس کو جس نے اغوا کیا تھا اور جو ماسٹر مائنڈ تھا، نام اس کا سامنے آیا ہے گل رحمان، کہ گل رحمان اس کا نام تھا اور یہ افغانستان میں پر اسرار طور پہ ہلاک ہو گیا ہے. اب کسی نے ثبوت مٹانے کے لیے اس کو مارا ہے یا ہلاک کیا ہے یہ ہم کچھ نہیں کہتے. بہرحال سیکیورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کہ گل رحمان افغانستان میں مارا گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ رانا سنولا صاحب کہتے ہیں اعجاز چودھری کی جو ہے نا وہ چھینی ہوئی سیٹ پہ سینیٹر بھی بن گئے ہیں. پہلے یہ بڑے جمہوری بنے تھے کہ فارم 47 اور میں ہار گیا ہوں، لیکن جب انہوں نے لوگوں کو سور کے کوفتے کھاتے دیکھا اور موجیں کرتے دیکھا تو ان کا بھی دل کر گیا. پھر اعجاز چودھری کو نائل کیا گیا، یہ پنجاب سے سینیٹر بن گئے. یہ فرماتے ہیں کہ محسن نقوی کا وزیر اعظم بننا جو ہے وہ ناممکن ہے. اب بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے. میرا خیال ہے جو مری میں سازشیں ہوئی، جو پلاننگ ہوئی، وہ کوئی کامیاب ہو گئی ہے یا کسی طرح وہ لگ گئی ہے. اب رانا سنولا صاحب کہتے ہیں، ورنہ رانا سنولا کی کیا اوقات ہے محسن نقوی کے سامنے. یہ خود فرما چکے ہیں ٹی وی پروگرام میں کہ شکر ہے وہ وزیر داخلہ بنے ہیں. یہ خود فرما چکے ہیں. اگر وہ وزیر اعظم بھی کہتے تو ان کو کس نے روکنا تھا. وہ مراسی والی بات یاد رکھیں کہ جو ہے نا یہاں پہ جرنیل لے آتے ہیں، بنا دیتے ہیں، حلوے شلوے کھاؤ اور جو ہے نا نکلو. بہرحال جی
ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جو وقت کا پہیہ ہے وہ کس طرح گھومتا ہے. آج شیخ حسینہ واجد کا جو ہے نا وہ شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے. اب وہ ووٹر نہیں رہیں بنگلہ دیش کی. یہ موجودہ حکمرانوں کے لیے جو ہے نا وہ پیغام بھی ہے کہ پھر آپ لوگ بھی ہیلی کاپٹر یا جہاز تیار رکھیں اور آپ اب پتہ نہیں کدھر جائیں گے، بھاگ کے یو اے ای یا جہاں پہ بھی جائیں گے. بہرحال شیخ حسینہ واجد کا جو ہے نا ووٹ ختم کر دیا گیا ہے. میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کیپٹن صفدر کا کہ یہ نہ دیکھا کریں جو ہے نا وہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ کیا کہہ رہا ہے. کیپٹن صفدر نے ایک بار پھر کفن پھاڑا ہے اور کیپٹن صفدر نے کہا ہے کہ میں نے خواجہ آصف پہ بڑی جو ہے نا وہ تنقید کی. میں نے خواجہ آصف پہ جو ہے نا خواجہ آصف کو ڈانٹا کہ تم نے ریحانہ ڈار کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، کیا کروایا ہے. یہ ذرا آپ سنیں اور وہ مراسی والی کہانی ذہن میں رکھیں. تو خواجہ آصف کہتے ہیں کیپٹن صفدر کو کہ مجھے میری مری ہوئی ماں کی قسم ہے یہ میں نے نہیں کیا، یہ ریاست نے کیا ہے. اور اب اپنے آپ کو ریاست کون کہتا ہے یہ آپ کو بہتر پتہ ہے. یعنی پھر ان کہانیوں سے جو کچھ ہم نے مشرقی پاکستان کے بارے میں پڑھا، حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں پڑھا، اس کا مطلب ہے وہ بھی سچ ہے. یعنی ریحانہ ڈار کی آپ عمر دیکھیں نا، یعنی وہ عثمان ڈار کی والدہ ہیں، عمر ڈار کی وہ والدہ ہیں، بہت بزرگ خاتون ہیں. لیکن آپ جاسمین راشد کو بھی دیکھیں، آج ان کی بھی برتھ ڈے ہے. ان کی کتنی عمر ہے؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدھا لاہور ان کے ہاتھوں میں پیدا ہوا ہے. اتنی بڑی گائناکالوجسٹ ہیں وہ، ان کی برتھ ڈے وہ جیل میں نہیں ہے. تو ریحانہ ڈار کے ساتھ بقول کیپٹن صفدر، یعنی آپ دلیری چیک کریں، آپ مردانگی چیک کریں کہ یہ سارا کچھ ریاست نے کروایا. آپ نے دیکھا تھا نا ریحانہ ڈار کا پھٹا ہوا گلا، پھٹا ہوا گریبان، اور پھر ریحانہ ڈار کا 80,000 ووٹ کس طرح چوری کیا گیا. یہ ہوتی ہے مردانگی، یہ ہوتی ہے شیری. یہ یعنی شیر ہوتا ہے بندہ عورت کے ساتھ یہ کر کے. یہ کیپٹن صفدر نے کہا ہے کہ خواجہ آصف نے اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھائی ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ سارا کچھ ریاست نے کروایا. بہرحال مکھیہ منتری نے شاباش دی تھی، وہاں کا کوئی ایس پی تھا یا ڈی ایس پی تھا، تو مکھیہ منتری بھی ریاست ہے، آپ کو پتہ ہے. بہرحال یہ کیپٹن صفدر نے انکشاف کیا ہے. لندن پلان 2 کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں کہ لندن پلان 2 میں جو ہے نا وہ کیا کیا طے ہوا ہے. وہ طے یہ ہوا ہے، پہلی بات تو یہ طے ہوئی ہے کہ آپ کو 2 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی، 5 سال کی نہیں دی جائے گی. لیکن جنرل صاحب کی جو کوشش ہے تو وہ کوشش ہے 5 سال. اب نواز شریف کہتا ہے کہ اگر 5 سال کی ایکسٹینشن دے دیں تو ہمارے ہاتھ میں کیا بچے گا، پھر جو باجوہ نے کیا تھا پھر یہ بالکل بے فکر ہو جائیں گے اور اپنی منمانی کریں گے. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو بدھ آ رہی ہے، یعنی آج اتوار ہے، سوموار منگل بدھ والے دن عمران خان کو توشہ خانہ میں جو ہے وہ 14 سال کی سزا سنائی جائے. یہ پہلی شرط ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ بدھ تک عمران خان کو سزا سنوا دی جائے گی. اس کے بعد 15 اکتوبر تک عمران خان کی جتنے بھی 9 مئی کی کیسز ہیں ان 9 مئی کے کیسز میں سزا سنائی جائے اور میجر سزا سنائی جائے، یعنی یا عمر قید یا سزائے موت. یہ 9 مئی میں عمران خان کو یہ سزا سنائی جائے. اس کے بعد جو شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ 15 اکتوبر سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو کہ سابقہ ہیں، ان کا کورٹ مارشل مکمل کر کے ان کو بھی سزا سنائی جائے. حالانکہ یہ وہ فیض حمید ہے، باقی جرنیلوں کے لیے سبق ہے کہ 2018 میں عمران کی حکومت بنی اور 2019 میں اس فیض حمید نے خواجہ آصف کو باجوہ کے سسر کے پاس آفر کر دی تھی کہ ابھی آپ پنجاب لے لیں، ہم بزدار کو گراتے ہیں اور پھر تھوڑے عرصے بعد آپ جو ہے نا وہ مرکز میں حکومت لے لیں. وہ یاد رکھیں حلوے والا مراسی. 2018 میں الیکشن ہوئے، لوگوں نے عمران کو ووٹ دیا اور 2019 میں فیض حمید نے یہ آفر کر دی کہ ہم حکومت گراتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں اب فیض نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو فیض کا کورٹ مارشل کیا جائے اور فیض کو جو ہے وہ سزا سنائی جائے. اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا پی ٹی آئی جتنی بھی پارلیمنٹ میں باقی بچ گئی ہے، کیونکہ سب کا نام کسی نہ کسی کیس میں ہے، میرا خیال ہے صرف بیرسٹر غور کا نہیں ہے، باقی تو سب کا ہے، کہ ان سب کو جو ہے وہ جاسمین راشد کی طرح جو ہے نا وہ سزائیں سنا دی جائیں، عمر سرفراز چیمہ کی طرح سزا
بات سنا دی جائے تاکہ یہ جو ہے نا پارلیمنٹ وہ خالی ہو جائے، سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے۔ یہ نواز شریف کی فرمائش ہے، اور یہ فرمائش کیونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو لندن پلان 1 تھا نا، اس میں یہ تھا کہ آرمی چیف آپ کو بنایا جائے گا، آپ سارے کیسز ختم کرائیں گے اور ایک مجرم کا ریڈ کارپٹ استقبال کریں گے۔ آپ نے دیکھا سارے کیسز ختم ہو گئے، ایک مجرم کا جو ہے نا وہ بایو میٹرک کرنے کے لیے عدالتیں ایئرپورٹ پہ پہنچ گئیں، وہ مجرم سیدھا مینار پاکستان پہنچا، وہاں پہ کبوتر اڑائے، اور یہ سارا کچھ ہوا 9 مئی آپ کے سامنے ہوا۔ کیا کچھ 9 مئی میں ہوا؟ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے CCTV فوٹیج چرا لی گئی۔ بہرحال یہ لندن پلان 2 جو ہے بات 2 سال اور جو ہے نا 5 سال میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن اس ابلیس کی جو شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران کو مزید کریش کیا جائے، PTI کو مزید کریش کیا جائے۔ بہرحال یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، امید کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ جمیل فاروقی کی رپورٹ کے مطابق، یعنی پاکستان ہو، انگلینڈ ہو، اٹلی ہو، امریکی ہو، 10 کروڑ جو ہے وہ اذانوں کی تعداد پہنچ گئی ہے۔ 10 کروڑ لوگوں نے جو ہے نا اللہ پاک سے ریکویسٹ کی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وقت پہ اذان ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ بلاتا ہے بندے کو کہ او فلاح کی جانب اور او نماز کی جانب۔ جو بے وقت کی اذان ہوتی ہے نا، تو وہ مخلوق اللہ کو مدد کے لیے بلاتی ہے کہ ہماری مدد کرو، ہماری ان ظالموں سے جان چھڑاؤ، ہماری ان شرپسندوں سے جان چھڑاؤ، ہماری اس فتنے سے جان چھڑاؤ جو کہ پاکستان پہ مسلط ہو چکا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، ہماری ان سے جان چھڑاؤ۔ 10 کروڑ جمیل فاروقی کی رپورٹ ہے، بہت بڑے صحافی ہیں اور زبردست صحافی ہیں کہ اذانوں کی تعداد وہ 10 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب 10 کروڑ میں یار کوئی تو جو ہے نا وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، کوئی تو متقی بندہ ہوگا، کوئی تو اللہ کا پیارا ہوگا، ہر کوئی میری طرح تو نہیں ہوگا نا، گندا غلیظ گناہگار، کوئی تو جو ہے نا اللہ کو پسند آئے گا۔ بہرحال یہ کنکریاں ہیں، کنکریاں بڑا اہم جو ہے نا وہ رکن ہے، کنکریاں مارنا۔ آپ کو پتہ ہوگا حج کے موقع پر جو ہے نا اب یہ ان کو کنکریوں کی طرح لگ رہی ہیں، اذان ان کو کنکریوں کی طرح لگ رہی ہے، یعنی اذان سے چڑھ گئے ہیں۔ وہ جو وزیر اطلاعات ہے جو ہے نا وہ پنجاب کی، جس کی 6 میٹر کی زبان ہے، اس نے ٹویٹ کیا اور یہ قادیانی پکڑ لائے۔ جب عمران خان کو چانسلر کا الیکشن لڑنا تھا تو اس وقت کہہ رہے تھے عمران خان مسلمان ہیں، اس وقت کہہ رہے تھے عمران خان انتہا پسند ہے، رات کو کہہ رہے تھے یہ قادیانیوں کو، کوئی قادیانیوں کو وہ نہیں تھا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی پہ، لعنت بھیجتے ہیں، وہ سب سے بڑا جھوٹا تھا، لیکن انہوں نے وہ کارڈ نکال لیا۔ اسٹیبلشمنٹ نکالتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سب سے آخری اور زبردست جو کارڈ ہوتا ہے وہ مذہب کارڈ ہوتا ہے۔ بہرحال جی 10 کروڑ کنکریاں ان کو پڑی ہیں، ان پہ لرزہ طاری ہو گئے۔ اذان کے پھر آپ کو پتہ ہے کہ اذان کے الفاظ کیا ہیں، لوگوں نے مدد کے لیے پکارا ہے، اور آپ نے میری بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ پاک مدد کو آئیں گے، اللہ پاک مدد کریں گے۔ ابابیلیں آپ کو یاد ہوں گی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ابرا جو کعبہ گرانا چاہتا تھا، انجام آپ نے، یہ ابرا سے تو بڑے نہیں ہیں، اس وقت سب سے بڑی جو وار مشین تھی وہ ہاتھی تھی، اس کے پاس ہاتھی تھا، تو قرآن واضح کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال ان کو کنکریاں پڑی ہیں، 10 کروڑ کنکریاں ان کو پڑی ہیں، اور یہ زخمی ہوئے ہیں ان 10 کروڑ کنکریوں سے۔ اور یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ مشن اب 24 ستمبر تک جو ہے وہ جاری رہے گا، اذان دینے والا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈیل لینی ہے، بہت بڑی ڈیل لینی ہے انڈیا سے۔ اب ٹرمپ نے کیا کیا ہے، یہ ویسے بھی ٹچا ہے، لچا ہے، نوسرباد ہے، فراڈیا ہے۔ اس نے کہا ہے جی کہ ورکنگ جو ویزا ہوگا، جو IT کے لوگ ہیں وہ 1 لاکھ ریال پے کریں گے امریکہ کو، انڈیا والے 1 لاکھ ریال، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں نا وہ امریکہ سے اربوں جو ہے نا ڈالر وہ انڈیا میں بھیجتے ہیں، بہت بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں۔ اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی تکلیف ہے۔ حالانکہ آپ ٹرمپ کی انتظامیہ دیکھیں، ٹرمپ کی حکومت دیکھیں، اس میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ عہدوں پہ انڈینز ہیں، یعنی آپ JD وانس جو نائب صدر ہیں اس کی بیوی انڈین ہے،
पिछले दिनों जेडी वांस जो है ना वो अपने ससुराल गया हुआ था इंडिया में, और वही इंडिया वाले कपड़े पहन के घूम रहा था। लेकिन आपको ट्रंप का पता है अनप्रिडिक्टेबल है, ट्रंप का कोई पता नहीं चलता, पल में तोला और पल में माशा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 1 लाख फीस कर दी है, $1 लाख वीजे की, कि जो भी मल्टी नेशनल कंपनियों में काम करेगा, जो भी यहाँ आके आईटी में मुलाजमत करेगा, तो इंडिया के पहले ये चंद हज़ार थे, यानी ये चंद $1,000 थे। और मैंने आपको बताया इंडिया चूंकि बहुत बड़ा मुल्क है और फिर इंडिया आईटी में बहुत आगे है, उसकी जो यूथ है वो आईटी में बहुत आगे है हमसे, बरसगीर में मेरा ख्याल है चीन से पीछे है, बाकी वो बहुत आगे हैं। तो उनको ज़बरदस्त जॉब्स मिलती अमेरिका में, बड़ी बड़ी कंपनियों के वो CEO होते, डायरेक्टर होते, और वो अरबों डॉलर वहाँ से इंडिया भेजते। अब उनके तमाम ख्वाबों पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने वो उनके ख्वाबों पे पानी डाल दिया है, ओस डाल दी है। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं कि इंडिया और अमेरिका की कभी नहीं बिगड़ेगी। इंडिया 1 अरब से ज़ायद की मार्केट है, ये एक अच्छी डील, एक अच्छा पैकेज लेने की कोशिश है, मुज़ाकरात होंगे, अमेरिका हमेशा इंडिया के साथ जाएगा, ये आप देख लेंगे। इनके दरमियान जब मुआहदा हुआ तो बहुत सारी बातें जो है वो सेटल हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।